کا وقار عطا کیا۔ مثال کے طور پر چند شعر پیش ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا مشہور شعر ہے، یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور شعر ہے اور اکثر مقامات پر نصیحت کرنے کے لیے یا جوش دلانے کے لیے اس شعر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حسرت موہانی کا شعر ہے، اپنا سا شوق اوروں میں لائیں کہاں سے ہم، گھبرا گئے ہیں بے دلی ہم رہاں سے ہم۔ اصغر گونڈی کا شعر ہے، سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، کچھ خواب ہیں کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے۔ حسرت موہانی کے بعد اردو شاعری کا وقار اقبال نے بڑھایا۔ اقبال کی اہمیت یوں تو نظم نگار شاعر کی حیثیت سے زیادہ ہے، لیکن غزل کے میدان میں بھی اقبال ہے۔ ان کی ایک اپنی پہچان ہے۔ غزل کو اقبال نے نئے اسلوب، نئی لفظیات اور نئے موضوعات سے روشناس کیا۔ ابتدائی دور میں ان کی غزلیں روایتی نظر آتی ہیں، وہی رنگ نظر آتا ہے جو اس سے پہلے غزلیں لکھی جاتی تھی، جس کے نمونے ان کا جو مجموعہ ہے بانگ درہ اس میں مل جاتے ہیں، لیکن ان کے جو دو اور مجموعے ہیں بال جبریل اور ضرب قلیم، اس میں وہ نئے انداز میں نظر آتے ہیں۔ نظم کی طرح غزل کو بھی اقبال نے اپنے فلسفیانہ افکار کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ جو خودی کا فلسفہ تھا وہ ان کی غزلوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اقبال کی غزل کا واحد متکلم خلیفۃ الارض کی حیثیت سے ذات حق کو اپنا مخاطب بناتا ہے۔ اس کے بعد فراق گورکھپوری سے غزل میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اقبال کے بعد فراق گورکھپوری غزل نگاری کو وسعت دیتے ہیں۔ فراق نے غزل میں حقیقی کیفیات کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ حیات و کائنات کے مسائل ہوں، اس پر انہوں نے نئے زاویے سے نظر ڈالی، نئے رنگ سے سوچا اور اپنے محسوسات کو رمزیہ انداز میں پیش کیا۔ ان کی غزل کا خاص وصف اس میں ہندوستانی رنگ آنا ہے، ہندوستانیت ہے۔ فراق نے جو سنسکرت کے جمالیات تھے اس سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اردو غزل میں ان کی شاعری نوجوان نسل کے شاعروں پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ اردو غزل کا مزاج ہی بدل گیا۔ فراق کے چند شعر جو ہیں وہ مثال کے طور پر، شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ اسی طرح ایک اور ان کا عمدہ شعر ہے کہ کہاں وہ خلوتیں دن رات کی اور اب یہ عالم ہے، کہ جب ملتے ہیں دل کہتا ہے کوئی تیسرا بھی ہو۔ تو ایک ان دو مصروں میں انہوں نے کتنی بڑی بات یہ کہہ گئے۔ اور فراق کے بعد 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں دو تحریک ابھریں جنہیں حلقۂ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں ہی تحریکوں نے غزل سے بے اعتنائی برتی۔ ترقی پسند تحریک کے نظر میں غزل جو ہے وہ جاگیردارانہ عہد کی باقیات تھی، اور حلقۂ ارباب ذوق کے شعراء نظم میں نئے نئے تجربوں کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر رہے تھے۔ ان کے لیے غزل میں وہ بات نہیں تھی، مگر جب دونوں ہی تحریکوں کے علمبرداروں کو یہ بات سمجھ آئی تو وہ غزل کی طرف انہوں نے توجہ کی، اور ترقی پسندوں کی نظر میں غزل کی عوام میں کافی مقبولیت تھی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ شاعری کے ذریعے جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں وہ غزل کے ذریعے یا غزل کے ذریعے وہ اپنے سیاست یا سیاسی پرچار کے لیے غزل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر فیض احمد فیض، مظہور سلطان پوری
اور شاعر لدھیانوی جیسے شعراء نے اپنے سیاسی خیالات، بغاوت اور انقلاب کے جذبات کے اظہار کے لیے غزل کی ایک نئی زبان تخلیق کی۔ مظہر سلطان پوری کا یہ شعر پیش ہے: دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ کافی اچھا شعر ہے اور کافی مشہور بھی ہے۔ ترقی پسند شاعروں میں فیض احمد فیض، مظہر سلطان پوری، شاعر لدھیانوی، مزاج، جذبی، جعفری، مخدوم، احمد ندیم قاسمی، پرویز شاہدی، ظہیر، شاد، عارفی، پتیل شفائی، جمیل، شاہد اور آزاد یہ نام قابل ذکر ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے شاعر آزاد قسم کے تھے، آزاد خیال کے تھے۔ وہ ادب کو کسی سیاسی نظریے سے وابستہ کرنے کے قائل نہیں تھے جس طرح ترقی پسند تحریک کے شاعر تھے۔ انہوں نے نظم کی طرح غزل کو بھی حیات انسانی کے داخلی مسائل، نفسیاتی کیفیات کے اظہار تک محدود رکھا۔ خارجی طور پر انہوں نے غزل میں کسی طرح کی جدت طرازی نہیں کی۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں نون میم راشد، میرا جی، قیوم نظر، وزیر آغا و جیا جالندری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آزادی کے بعد اچھی تخلیقی صلاحیت رکھنے والے شاعروں نے غزل کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی، جن میں ابن انشا، خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی، جمیل مظہری کے علاوہ اور کئی شاعر شامل ہیں۔ ان شاعروں نے غزل کی جمالیات کو نئی حقیقت پسندی سے روشناس کیا۔ عصری زندگی کے مسائل، اس دور میں ان کے دور میں جو زندگی کے جو مسئلے تھے، جو حالات تھے اور تقاضوں پر بھی نگاہ رکھی اور رمزی انداز میں اپنے احساسات پر اظہار کیا۔ حفیظ جالندری کا یہ شعر: دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اسی طرح اختر انصاری کا شعر ہے: یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اسی دور میں ناصر کاظمی جدید اردو غزل کا ایک اہم نام، جو فراق سے متاثر ہیں اور فراق کی طرح جذبات عشق سے زیادہ کیفیات عشق کی تصویر کشی پر توجہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انسانی وجود کی صورتحال اور اپنے عہد کے حالات کو داخلی رنگ میں پیش کیا ہے۔ پیکر تراشی ان کے اسلوب کا خاص وصف ہے۔ لفظوں کے ذریعے تصویر بنانا یہ ان کی خاص پہچان ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ 1960 کی دہائی میں اردو ادب میں جدیدیت کی تحریک کو فروغ ملا۔ اسی دور میں غزل میں بھی بہت سی تبدیلی آئی۔ اظہار کے نت نئے اسلوب سے غزل کی صنف روشناس ہوئی، موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ جدید دور کے شاعر مجید امجد کا یہ شعر دیکھیے: میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ کافی مشہور شعر ہے۔ اسی طرح حمایت علی شاعر کا یہ شعر دیکھیے: میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر ہے مہرباں، دیوار کی چھاؤں تو سورج کے ساتھ تھی۔ جدید غزل میں ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے۔ دہشت گردی ہو، فسادات ہو، انہوں نے جو تباہی مچائی اور اس سے جو خوف کا ماحول پیدا ہوا، اس کی پوری تصویر جو ہے اس دور کی غزل میں ملتی ہے۔ جدید دور کے غزل نگاروں میں مجید امجد، منیر نیازی، احمد مشتاق، سلیم احمد، باقر مہندی، ادا جعفری، شان الحق حقی، محمد ایاز، احمد فراز، محمود شاہدی، وحید اختر، کشور ناہید، شہریار، جون ایلیا، پروین شاکر، فہمیدہ ریاض، عرفان صدیقی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔